لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ میرے بھائیوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام مکہ کے اندر اسلام کے لیے انتہائی کوشش کرتے رہے 13 سال تک، مکمل 13 سال رات دن آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اپنی رسالت کے بارے میں لوگوں کو بتایا، لیکن لوگ جو ہے اس بارے میں آپ کی مخالفت کرتے رہے اور انہوں نے کہا کہ آپ کون سا دین پیش کر رہے ہیں، یہ تو ہمارے باپ داداؤں نے کبھی نہیں بتایا، ہمارے آبائی جو دین ہے وہ تو بتوں کو پوجا کرنا ہے اور ان کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی طرف اور اللہ کی طرف بلایا۔ آپ ایک ایک انسان کے لیے فکر مند ہے، کسی کی ادنا سے ادنا تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں تھی، آپ ان کی ہمدردی میں ان کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے تاکہ ہمیشہ کی ابدی عذاب اور جہنم سے بچا دیے جائیں، لیکن انہوں نے ماننے کے بجائے آپ کو ایذائیں دینی شروع کر دی۔ اور معاملوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بڑے موافق تھے، آپ کے پاس امانتیں رکھوائی جا رہی ہیں، آپ کو صادق کہا جا رہا، سچا کہا جا رہا، آپ کو امین کہا جا رہا، آپ کو دیانت دار سمجھا جا رہا، نیک صالح، آپ کا نام امین اور صادق کہہ کر مکہ کے اندر آپ کو پکارا جاتا تھا، لیکن اس بارے میں وہ آپ کی مخالفت پر اتر آئے اور آپ کو ستانا شروع کر دیا اور انتہائی تکلیف دی، بے انتہا تکلیف دی۔ پھر اللہ کا حکم ہو گیا کہ آپ جو اہل ایمان ہیں، جو اپنا یہاں پر ایمان کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، آپ ان کو ہجرت کرنے کا اشارہ دے دو، یہ یہاں سے جا کر کے نہیں مدینہ منورہ، یعنی اس زمانے میں یثرب نام تھا مدینہ منورہ کا، تو آپ ان کو اجازت دو۔ اللہ کی طرف سے جب آپ کو اجازت ملی تو صحابہ کو بھی آپ نے حکم دے دیا کہ آپ جو ہے مکہ میں مشکل ہے، یہاں پر ابھی دشواریاں بہت زیادہ ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، تو یہاں تو کلمہ پڑھنا اور نماز پڑھنا اور یہ بہت دشوار ہے، دین پر عمل کرنا، اس لیے اب یہاں سے ہجرت کرو۔ اشارہ یہ ملتا ہے کہ جہاں جمعہ اور جماعت میں آپ شرکت نہ کریں، وہاں خوف اور ڈر لگا ہو تو ایسی جگہ ترک کر دینی چاہیے جہاں کم از کم آپ کا دین محفوظ رہے، آپ کا ایمان محفوظ رہے، آپ کا کلمہ محفوظ رہے، آپ کی آخرت بنے، ایسی بستیاں آپ میں آباد ہونا چاہیے انسان کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اجازت دیتی بھی، کوئی بیچارے حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، کوئی مدینہ یعنی یثرب کی طرف، اس زمانے میں مدینہ نام کہاں تھا، یثرب نام تھا، مدینہ کے اندر تو بیماریوں کا گھر اور پریشانیوں کا جگہ تھی وہ۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے آہستہ آہستہ حکم دے دیا، تو صحابہ بیچارے ہجرت کرتے رہے، صحابیات ہجرت کرتے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آ گیا جب انہوں نے بہت زیادہ آپ کو تنگ کیا، تو آپ کے لیے انہوں نے میٹنگ بلائی اور میٹنگ بلا کر کے یہ تمام مشرکین مکہ اس میں شریک ہوئے، بڑے بڑے سرداران، ابو جہل سے لے کر ابو سفیان وغیرہ تمام کے تمام لوگ اس میں شریک ہوئے، اور شیطان بھی انسان کی شکل میں بوڑھا انسان بن کر اس میں شریک ہوا، مختلف رائے لی گئی، دارالندوہ میں میٹنگ کی گئی، تو کوئی کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دو، کسی نے کہا کہ ان کو قید خانے میں ڈال دو، شیطان تمام چیزوں کو رد کرتا رہا کہ نہیں، قید خانے میں ڈالو گے تو ان کے مریدین اور ان کے حامی ان کو نہیں یہاں پر چھوڑ پائیں گے آپ کے پاس اور نکال لے جائیں گے۔
اور جلا وطن کرو گے تو جہاں یہ جائیں گے اللہ نے ان کی زبان میں اتنی شیریں رکھی ہے، یہ جو ہے وہاں اپنے گرویدہ بنا دیں گے لوگوں کو۔ اللہ ان کے زبان سے لوگ جو ہے ان کے گرویدہ ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ تمہارا مشورہ ٹھیک نہیں۔ شیطان تمام مشوروں کو رد کرتا گیا۔ پھر ایک مشورہ دیا کہ ایسا کرو جتنے بھی مکہ کے اندر قبیلے ہیں وہ سب میں سے ایک ایک آدمی لیا جائے، اور سب کے سب ایک ایک آدمی لے کر کے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تمام قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ ایک بیک وقت وار کر دے اور ان کو نعوذ باللہ قتل کر دے۔ پھر ان کے خاندان کے لوگ جو ہے تمام لوگوں سے بدلہ لے نہیں پائیں گے، پھر ان کے خون کی دیت کی مانگ کریں گے، وہ ہم ادا کر دیں گے اور ان سے ہمارا چھٹکارا مل جائے گا۔ اس پر جو ہے شیطان جو ہے بڑا مسکرایا، بڑا خوش ہوا اور اس کو کہا کہ یہ مشورہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دے دیا کہ یہاں آپ ایسے حالات ہو چکے ہیں، آپ بھی یہاں سے مکہ سے ہجرت کر جائیے۔ تو اللہ نے ہجرت میں برکت رکھی ہے۔ اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے۔ اللہ پاک ہجرت کرنے سے برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب اشارہ دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تھے، اور مشرکین مکہ جو ہے آپ کے گھر کے چاروں طرف پھر گئے اور گنڈے و پاشے لگ گئے، اور تمام قبیلے کے لوگ متحد ہو گئے آپ کے خلاف اور اسلام کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف۔ سب متحد ہو گئے کہ کسی طریقے سے اس دین کو پنپنے نہ دیا جائے اور جو ہے اس کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اشارہ دے دیا، آپ نے بھی حضرت علی کو بلایا اور اپنے بستر پر لٹایا، ہری چادر پہن کر وہ لیٹ گئے، اور ادھر جو آپ کے گھر کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا مشرکین مکہ نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بیک وقت حملہ کیا جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، ایسا ہے میرے پاس مکہ کے فلاں لوگوں کے یہ امانتیں رکھی ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کی امانتیں سب کی ان کو ادا کر دی جائیں، آپ کا ذمہ داری ہے۔ حضرت علی سے فرمایا یہ امانتیں فلاں کی ہیں، یہ امانت فلاں کی ہے، ان سب کو ان کے گھروں پر دے دیا جائے اور یہ امانتیں ان تک پہنچا دی جائیں، اور یہ امانتیں پہنچانے کے بعد تم بھی مدینہ منورہ چلے آنا۔ اب ظاہر میں تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت علی کو ٹینشن ہو جانی چاہیے تھی اس رات میں کہ بھئی اس رات میں پتہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں کہیں وہ جو ہے مجھے ہی نہ مار دیں، مجھے شہید نہ کر دیں۔ لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے اتنے اطمینان والی نیند آئی اس رات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرما دیا کہ آپ جو ہے یہ امانتیں واپس کر کے اور تم مدینہ منورہ کو چلے آنا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا اطمینان ہوا اس رات میں کہ پوری زندگی کبھی ایسی سکون والی نیند نہیں آئی۔ تو ان حضرات کا یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی، ساری چیزیں غلط ہو سکتی ہیں، ساری چیزیں غلط ہو سکتی ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت علی کا یقین تھا کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، میری موت نہیں آ سکتی جب تک کہ میں مدینہ منورہ نہ پہنچ جاؤں۔ ان کا یقین تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، وہ تھے قرن اول کے ہیرا، ان کا یقین تھا۔ آج ہم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہیں رکھتے، اس لیے ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ اور معاملہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے رسول کی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور یقین کامل نصیب فرمائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے تو مشرکین سارے کے سارے چاروں طرف گھر کے کھڑے ہوئے اور تیاری میں تھے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں اور یا آپ کے گھر کے دیواروں کو لفانگ کر ہم داخل ہوں اور کب آپ کو نعوذ باللہ ختم کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ یہاں یاسین شریف کے
شروع کی رکوع جو ہے تلاوت کریے اور ایک مٹھی مٹی اٹھائیے اور ان مشرکین کی طرف جو آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ان کی طرف پھینک دیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم پڑھا، اور پڑھنے کے بعد ایک مٹی اٹھائی اور ان کی طرف پھینکی تو ان کو دیکھنا بند ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے پہلے ہی فرما دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ تم تیاری کر لو، وہ تیار ہو چکے تھے۔ انہوں نے بھی گھر کے اندر جتنا مال و متاع تھا سب کو اپنے پاس رکھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے میں کب کیا ضرورت پڑ جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر پہنچے، تھوڑا سا اشارہ دیتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سور نام کے پہاڑ کی طرف چل دیے اور اپنے گھر والوں کی ذمہ داری دے دی کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، اور آپ کا بیٹا وہ مکہ کے مشرکین کی تمام جو مشورے ہوتے تھے ان کی باتوں کو سن کر کے نہیں، غار کے اندر لے کر کے نہیں ہمیں دینا ہے۔ آپ کا غلام جو بکریاں چراتا تھا وہ بھی شام کے وقت میں پہنچ جاتا تھا ادھر کی طرف، غار کی طرف، اور وہاں کچھ دودھ وغیرہ دو کر کے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابو بکر کو پلا دیتا تھا۔ 3 روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں رہے۔ وہ 5000 کی فٹ اونچائی پر وہ غار تھی، اور مشرکین مکہ اتنے چالاک تھے کہ وہ مینگنی کو توڑ کر بتا دیتے تھے، اتنے کھوج لگانے والے تھے کہ یہ بکری یا اونٹ جو ہے فلاں جنگل کا ہے، فلاں جنگل سے چرتا ہوا آیا ہے۔ اتنے چالاک، اور پتھروں پر کھوج لگانا کوئی معمولی بات ہے۔ چنانچہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابو بکر نے قربانی دی، اپنے کاندھوں پر کمر پر بٹھایا اور اپنے پنجوں کے بل لے کر اس اونچائی پر چڑھے، اور اس غار میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر بٹھا کر وہاں جو ہے غار کو صاف کیا، اپنے امامہ اور کرتا وغیرہ سے غار کے چھیدوں کو بھرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جا کر کے نہیں لٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے اور آپ بھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ چنانچہ ادھر مشرکین مکہ نے حضرت علی کو دیکھا تو پوچھا، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، علی تم یہ بتاؤ کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ چنانچہ حضرت علی نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ادھر جو ہے ابو جہل نے چاروں طرف سواروں کو دوڑا دیا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کو اتنے اتنے انعامات دیے جائیں گے، اتنے اتنے اور اونٹ دیے جائیں گے۔ چنانچہ چاروں طرف لوگ جو ہے کھوج لگانے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے، اور 100 اونٹوں کا لالچ اور تمام نکل پڑے، اور ادھر جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں، اور ابو جہل لے کر کے نہیں اس غار تک بھی پہنچے۔ کھوج لگاتے لگاتے اللہ نے مکڑی سے کام لے لیا، مکڑی کو حکم دیا کہ تم اس غار کے منہ پر جالا بندو، اور کبوتر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا تم اپنا گھر یعنی گھونسلہ بناؤ یہاں، تاکہ مشرکین مکہ یہ سمجھیں کہ یہاں تو غار کے سامنے مکڑی کے جالے ہیں اور کبوتر نے انڈا بھی دے رکھے، اس میں تو کوئی گیا ہی نہیں۔ تو اللہ جب چاہے تو چھوٹی چھوٹی مخلوق سے بھی کام لے سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کہیں ابابیل سے کام لیتا ہے، کہیں مکڑی سے کام لیتا ہے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبوتر کے گھونسلے کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبوتر کے گھونسلے کے ذریعے سے کام لے سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے غار کو صاف کیا اور اپنے امامہ سے پھاڑ پھاڑ کر جتنے چھید تھے سب پر
کپڑا بھر دیا. ایک چھید ایسا تھا جو بند نہیں ہو پایا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ران پر آپ کا سر رکھ کر آپ کو لیٹا رکھا تھا تاکہ آپ کو آرام مل جائے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی چھید کے اندر سے ایک سانپ نمودار ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو دیکھا تو اپنا پیر جو پھیلا ہوا تھا اس کو چھید پر رکھ دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچا پائے یہ اژدہا. تو اس نے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈسا تو حضرت ابوبکر صدیق کو تکلیف ہوئی اور پھر آنکھ سے آنسو نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑے. حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فوراً کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا ابوبکر کیا بات ہے؟ تو ابوبکر نے تمام ماجرا بتایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک لیا اور اس جگہ جہاں سانپ نے آپ کو ڈسا تھا اس جگہ اس تھوک کو لگایا تو آپ کو شفا مل گئی. اللہ نے آپ کی تھوک کے اندر بھی شفا رکھا. صحابہ کرام کو محبت تھی. جب آپ وضو فرماتے تھے تو آپ کا پانی وضو کا زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے. آپ کے ایک ایک بال اگر گرتا تو اسے بھی اٹھا کر محفوظ کر لیتے تھے. صحابہ کو آپ کی اتنی محبت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو اسی کام کے لیے چنا تھا، منتخب کیا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل شفا یاب ہو گئے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سانپ نے کو بھی اللہ نے گویائی عطا فرمائی. وہ کہا کہ میں تو یہاں 4000 سال سے انتظار کر رہا ہوں. پچھلی آسمانی کتابوں میں مجھے جو ہے انجیل کے اندر پتہ چلا تھا، سنا تھا کہ جو ہے یہاں پر آخری پیغمبر آ کر محفوظ ہوں گے، چھپیں گے مشرکین مکہ سے، اپنے دشمنوں سے، اور اس میں آ کر پناہ لیں گے. میں 4000 سال سے یہاں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کا منتظر ہوں، اور آپ نے اس چھید پر پیر رکھ دیا، آپ کا دیدار نہیں کرنے دیا، اس لیے میں نے ڈسا. بہرحال جانوروں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانا، لیکن انسان رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پہچان رہے. یاد رکھو ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے. ہم رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصول لائے ہوئے طریقے اپنی زندگیوں میں لائیں تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی ہمارے لیے بہتر بن جائے گی اور آخرت کے اندر بھی ہم کامیاب اور سرخرو ہوں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہاں سے آپ کی حفاظت فرمائی. مشرکین مکہ چاروں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے. ایک سراقہ بن جاسم، وہ بھی بڑا پہلوان تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا اور گھوڑا دوڑایا اس نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہ پہنچا تو اس کا گھوڑا زمین پر گرا اور پھر اٹھا، وہ پھر دوبارہ ایڑی لگائی گھوڑے کے، پھر اس کا گھوڑا زمین پر گرا. پھر اس نے، عرب کا دستور تھا تیروں سے فال نکالا کرتے تھے، تو ان کے حق میں ناکامی آئی، لیکن اس کو 100 اونٹوں کا لالچ تھا، اس لیے پھر دوبارہ اس نے گھوڑے کی ایڑی لگائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، قریب پہنچا اور ایک دھڑام سے زمین پر گرا اور ایک گرد غبار اٹھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے سوچا کہ معاملہ کچھ اور ہے، ان کے ساتھ خدائی طاقت ہے. چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری غلطی معاف ہو اور مجھے معاف کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا اور معاف فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کا کنگن دیکھ رہا ہوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے امان نامہ لکھوایا. امان نامہ لکھوا کر واپس آ رہا تھا اور سارے لوگوں سے کہتا جا رہا تھا جو لوگ آپ کی تلاش میں تھے کہ ادھر کوئی نہیں ہے. اللہ نے ان سے بھی کام لیا. اللہ جب چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے.
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے سفر میں ایک جگہ دیکھا تو وہاں پہ ایک عورت میں لوگوں کے مسافروں کی خیر خبر لیتی تھی، وہ لوگوں کو وہاں کھانے پینے کی چیزیں مہیا کرتی تھی بیچاری۔ اس کا شوہر بکری چراتا تھا، چنانچہ اس کا شوہر بکری چرانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھوکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خیمے میں دیکھا کہ ایک بکری ہے، لیکن وہ بہت دبلی پتلی ہے، اس کے تھنوں میں کوئی دودھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اماں یہ بکری کا دودھ ہم لوگ دھو لیں؟ تو اس اماں نے کہا کہ یہ تو بیمار ہے، میرے شوہر بکریاں چرانے کے لیے گئے ہیں، شام کو واپس آئیں گے تب دودھ مل سکتا ہے، یہ بکری بیمار ہے، اس کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے، تو خشک تھن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں اجازت دینا آپ کا کام، دودھ دینا اللہ رب العالمین کا کام۔ چنانچہ ام معبد نے جو بڑھیا تھی اس نے اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو بکری کے تھنوں کے اندر سے دودھ ابلنے لگا، جسے بوتل بھر جاتی ہے اس طریقے سے بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن منگوایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا اور اس بڑھیا کو ام معبد کو پلایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں سب کے آپ پیا اور پھر خوب پیٹ بھر گیا۔ اس کے بعد اور دودھ نکالا اور وہ ان کے شوہر کے نام کا دے دیا کہ یہ آپ اپنے شوہر کے لیے پلا دینا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ شام کو جب اس کا شوہر آیا تو خیمے میں عجیب خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ یہاں سے کوئی مسافر گزرا، آج بڑی عجیب خوشبو ہے۔ تو ام معبد جو ان کی بیوی تھی، وہ بوڑھی عورت، اس نے بتایا کہ ایسا ایسا خوبصورت انسان اور زبان سے بڑا فصاحت اور بلاغت والا اور با اخلاق انسان میں نے ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور وہ آیا تھا اور میری بیمار بکری کے تھنوں پر انہوں نے ہاتھ پھیرا تو تھنوں کے اندر سے دودھ نکلنے لگا، خود بھی پیا اور اپنے سفر کے ساتھیوں کو بھی پلایا، مجھے بھی پلایا، اور ایک پیالہ آپ کے نام سے بھی رکھا ہے۔ چنانچہ وہ پیالہ ام معبد نے اپنے شوہر کو دیا تو ام معبد اور ان کا شوہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے کرتے مدینہ منورہ سے 3 میل کے قریب رہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن تک اس جگہ رہے۔ ادھر مدینہ منورہ کے انصار جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں روزانہ گھر سے باہر آتے تھے آپ کا استقبال کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ تو روزانہ بیچارے صبح کے وقت باہر آتے تھے اور انتظار کرتے رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر کے پھر گھر واپس جاتے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیا اور 14 دن کے قیام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے روئے زمین پر جو مسجد بنائی، مسجد قباء، وہ اس جگہ بنائی جہاں آپ نے 14 دن ہجرت کرتے ہوئے 14 دن قیام فرمایا۔ آپ نے بنفس نفیس خود اس مسجد کے لیے پہاڑ سے پتھر اٹھائے اور اس میں عام مزدوروں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا۔ تو مسجدوں کی بنیاد تقوی پر ہونی چاہیے، اس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی۔ تو جتنی مساجد ہیں ان سب کی بنیاد تقوی پر رکھی جائے۔
مسجدوں میں کوئی سیاسی لوگوں سے مسجد کا سنگ بنیاد نہ رکھا جائے، بلکہ متقی اور پرہیزگار لوگوں سے مسجد کا سنگ بنیاد رکھوائی جائے۔ جتنا تقوی پر ہماری مساجد کی بنیاد رکھی جائیں گی، تقوی پر بنیاد ہوگی، تو آگے اس مسجد کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ زیادہ پہنچے گا۔ نہ کسی گورنمنٹ کی زمین پر قبضہ شدہ زمین پر مساجد کی تعمیر کی جائے، نہ غلط مال لے کر زکوٰۃ کا مال، صدقہ کا مال لگایا جائے، نہ اس میں ناجائز آمدنی کا پیسہ لگایا جائے۔ اگر ناجائز آمدنی کا پیسہ لگے گا مساجد کے اندر تو نمازیں ہماری کہاں قبول ہوں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان قریب ایسا وقت آئے گا لوگ جو ہے مسجدوں کو سجائیں گے، قیامت کی نشانی ہوگی۔ آج مسجدیں تو خوبصورت بنا دے، لیکن نمازی نماز کو اپنی کو نہ بنا سکے۔ مسجدیں خوبصورت ہیں، ایئر کنڈیشن ہے، اور مسجدوں کے فرش اور دیواروں پر محنت ہو رہی ہے، نماز پر محنت نہیں ہو رہی۔ ایک وقت آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بڑی مسجد میں ایک بھی خشوع سے، دھیان سے، توجہ سے، اخلاص سے نمازی نہیں ہوگا پڑھنے والا۔ تو آج یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ مسجد چاہے تھوڑی رہیں، ضرورت کے مطابق مسجد رہیں، زیادہ مساجد بنانے سے بھی منع کیا گیا۔ ضرورت کے مطابق مسجدیں بنائی جائیں۔ آج دیکھا جا رہا ہے مسجدوں کو جو ہے برادری کے نام سے، مسلک کے نام سے، کہ ہمارے مسلک کی ہے، ہماری برادری کی، ہم ان کی برادری کی مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے، تو اسلام کا اتحاد بکھر رہا ہے ان سے۔ اس لیے کم سے کم مسجدیں ہوں، جو پرانی مساجدیں ہیں ان میں سب جمع ہو کر کے نماز ادا کریں۔ جہاں ضرورت ہے وہاں مساجد بنائی جا سکتی ہیں، لیکن صرف اپنی برادری، اپنے قبیلے، اپنے خاندان کے نام سے، اپنے مسلک، اپنی قوم کے نام سے مساجد بنانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نمونہ ہمارے لیے چھوڑا اور تقوی پر بنیاد رکھی مسجد قباء کی۔ اس لیے فرمایا کہ جو آدمی اس میں 2 رکعت نفل نماز پڑھے اس کو ایک عمرہ کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا، جو آج تک بھی اس مسجد میں چل رہا ہے۔ ہم نے سفر کیا تو وہاں دیکھا کہ کچھ بچے حفظ کی تعلیم لے رہے ہیں، اور ایک مدرس وہاں قرآن مجید ان کو سکھا رہا، پڑھا رہا ہے، ان سے بات چیت ہوئی۔ بہرحال آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد رکھی ہوئی مسجد موجود ہے، اور اس میں ادارہ آج بھی قائم ہے، اور کچھ طلبہ وہاں قرآن مجید حفظ کرتے ہیں۔ تو 14 دن کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے پھر مدینہ کی طرف گئے، تو پھر ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور سارے اہل ایمان سے، انصار سے کہا کہ جس کی تمہیں جستجو اور تلاش تھی وہ آج آ رہا ہے۔ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ پہچان رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانتے تھے، چونکہ ان کی کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر چیز لکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ ہر صحابی چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے گھر پہ قیام کریں، آج ہمارے گھر پہ قیام کریں۔ آپ کی اونٹنی کی نکیل کو ہر صحابی اور ہر انصار کے لوگ جو ہے کہہ رہے تھے کہ آج ہمارے قیام کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنی اونٹنی کی لگام کو چھوڑ دو، اور جہاں یہ بیٹھے گی وہیں آپ کا قیام گاہ ہوگا۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کے یہاں پر قیام کرتے تو ان کا سب کا دل ٹوٹتا، اس لیے اللہ نے آپ کی اونٹنی کی لگام کو چھڑوا دیا اور فرما دیا کہ جہاں یہ اونٹنی بیٹھے گی وہیں آپ کا قیام کرنے کی جگہ ہوگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ایک جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی بنی ہوئی ہے۔ یہ مسجد پہلے غیر ہموار جگہ تھی، مشرکین کی قبریں یہاں تھی پرانی، ان کو، اور 2 بچوں کی جگہ تھی، سہل اور سہیل کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو فری میں دینا بھی چاہ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ بہرحال یہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہتے تھے، ان کا بھی مکان تھا، اور وہیں ان کے مکان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر بیٹھی، اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گھر میں وہ ان کا گھر تھا اس میں جا کر کے آپ نے قیام کیا، آپ کا سامان کو لے کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آ رہے تھے تو ہجرت کے وقت مدینہ منورہ کے محلے میں آئے تو وہاں جمعہ تھا، جمعے کے وقت ہو گیا، سب سے پہلا جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پڑھا۔ یہ ہجرت کی برکت سے اللہ نے جمعے کی نماز عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطبہ دیا کہ سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور راتوں میں نماز پڑھو۔ جو لوگ یہ کام کریں گے اللہ آسانی کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تمام لوگوں نے یہ خطبہ سنا تو سب لوگوں نے کہا کہ بہت اچھا کلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت اچھا خطبہ دیا، کسی کو کوئی ان باتوں میں اختلاف نہیں کہ بھئی سلام کو عام کیا جائے اور راتوں میں اللہ سے مانگا جائے۔ راتوں میں مانگنا اللہ سے میرے بھائیوں یہ اصل ہے، دن میں اللہ کے لیے محنت کرنا اور پھر رات میں جتنے بھی نماز مقدر ہو اس کو پڑھنا، اس کے بعد اپنے رب کو راضی کرنا۔ ہر آدمی کو اللہ اپنے سامنے کھڑا کرنا پسند نہیں کرتا، یہ خاص لوگ ہیں جن کو اللہ کھڑا کرنا چاہتا ہے، اور پھر مانگو اللہ سے۔ ہم لوگ لوگوں سے مانگتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں تو رب جو ہے تمام لوگوں کو ہماری طرف متوجہ کر دے گا، ہم اپنے رب سے مانگنے والے بن جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعے کی نماز پڑھی، اور جمعے کی نماز ملی ہے یہ ہجرت کی برکت سے اور معراج کی وجہ سے یہ 5 نمازیں اللہ نے عطا فرمائی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، اور یہ گھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تھا۔ قرآن مجید میں سورہ قاف میں طوبہ بادشاہ کا اللہ ذکر کرتا ہے، وہ یہاں سے گزر رہا تھا اپنے لوگوں کے ساتھ میں، تو ان کی کتاب کے اندر انجیل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی نشانی لکھی ہوئی تھی کہ اس میں کھجور کے درخت بہت زیادہ ہوں گے، اور آخری پیغمبر یہاں آ کر قیام کریں گے، ہجرت کر کے یہاں ٹھہریں گے۔ چنانچہ ان درویشوں نے اور بادشاہ کے ساتھیوں نے جب دیکھا کہ یہ وہی بستی معلوم ہوتی ہے جس کا نام ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، بادشاہ سے کہا کہ سفر آپ اپنا جاری رکھ سکتے ہو، لیکن ہم یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں کہ اس نبی کا انتظار کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم نہ دیکھ پائیں گے تو ہماری نسلیں دیکھیں گی۔ چنانچہ وہ تمام کے تمام لوگ جو ہے یہاں پر آباد ہو گئے، اور اس بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط لکھا اور ایک گھر بنا کر دیا، اور ان لوگوں کو دیا چابی اس کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے آئیں تو یہ گھر اور چابی ان کے حوالے کر دینا۔ چنانچہ یہ کسی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان نہیں تھا، یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تھا۔ آپ اپنے گھر کے اندر ہی آ کر قیام فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں رہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو وہاں اپنا گھر کی کوئی تعمیر، اپنے حجروں کی کچھ تعمیر نہیں کی بلکہ مسجد کی تعمیر کی۔ یہ 2 یتیم بچوں کی جگہ وہ فری دینا چاہ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا کہ نہیں، لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ یتیم بچوں سے لے کر کے نہیں زبردستی چھین کر قبضہ کر کے یہ مسجد تعمیر کر دی۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمتاً اس کو لے کر کے اور تمام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ مسجد یہ کچی رہی، غیر ہموار جگہ تھی، اس کو ہموار کیا گیا، کھجور کے چھالوں کی، کھجور کے درخت کے پتوں کی ٹہنیاں لے کر اور دیوار بنائی گئی، اور پھر جو ہے کھجور کی چھت بنائی گئی، کھجور کی ٹہنیوں کی۔ بارش ہوتی تھی تو پانی ٹپکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب سجدے میں جاتے تو پیشانی پر کیچڑ لگ جاتی تھی۔ مسجد بظاہر کچی تھی لیکن ایمان پکے تھے، اور وہ ایک کورٹ تھی، ایک سپریم کورٹ تھی، وہاں سارے فیصلے اور سارے امور طے ہوتے تھے، اور وہاں سے تمام عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے تھے، تمام کام وہاں سے ہو رہے تھے۔
بظاہر یہ چیز یہ کچی تھی، لیکن ایمان پکے اور اخلاص کے ساتھ بنیاد تقوی پر رکھی ہوئی تھی تو سارے کام اچھے ہو رہے تھے۔ آج ہماری مسجدوں میں آپس میں پھوٹ ہے، لڑائی ہے، ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں۔ یہ شیعہ کی مسجد ہے، یہ سنیوں کی مسجد ہے، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے۔ مسجدوں کے اندر تفریق، ہمیں تفریق نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اتحاد اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ پاک کہتے ہیں کہ میری رسی کو، میرے دین کو مضبوط پکڑ لو، آپس میں تفریق پیدا مت کرو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطبہ دیا کہ وہاں جو منافقین تھے انہوں نے بھی سنا، اور جو یہودی تھے انہوں نے بھی سنا، اور جو انصار تھے انہوں نے بھی سنا، اور اس سے بہت اثر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے وہاں کے لوگ متاثر ہوئے۔ لیکن چونکہ عداوت تھی اسلام سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کو، اب مکہ کے اندر تو ایک ہی دشمن تھا مشرکین مکہ، یہاں آ کر 3 دشمن بن گئے، ایک مکہ کے مشرکین اور دوسرے منافقین، تیسرے یہاں یہودی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 دشمن ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صحیح دین کی طرف بلایا۔ چنانچہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی بات بیٹھتی چلی گئی، اللہ نے آسانیاں پیدا کر دی، اور ہجرت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام آسانیاں پیدا فرمائیں، اور جمعے کی جیسی عظیم الشان عبادت عطا فرمائی۔ ہجرت کی برکت سے جمعے کی نماز ملی، جمعے کی جیسی عظیم الشان ہمیں عبادت کرنے کے لیے ملی، یہ ہجرت کی برکت تھی۔ تو جس جگہ پر ہم جو ہے اپنے جمعہ اور جماعت میں شرکت نہیں کر سکتے، اور جمعہ اور جماعت نماز وغیرہ کی پابندی نہیں کر سکتے، وہاں خطرہ ہوتا ہے، ایسی جگہ جو ہے ترک کر دینی چاہیے، اور ایسی جگہ ہجرت کرنا چاہیے جہاں پر جمعہ اور جماعت اور دین پر آپ مکمل طور سے جو ہے عمل کر سکیں۔ تو یہ ہجرت کا مقصد ہے کہ ہم جو ہے اپنے دین کو بقا رکھیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہجرت میں برکت رکھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یقین کامل نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اصولوں پر، طریقوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔